چوریاں ہیں، ڈاکے ہیں، وہ بھی ہمارے اپنے ہیں، واللہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، بد دعا نہیں کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، چونکہ اگر یہ اس حال میں مر گئے تو بڑی خوفناک جہنم میں جائیں گے، اور یہ میرے نبی کے امتی ہیں، نہ انہیں اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہوگا نہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور جہنم کی آگ اس سے الگ ہے، یا تو اللہ کی جہنم کو جا کے پانی سے بجھا دو، قصہ ہی مکا دو، اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، جزا سزا کا تصور مٹا دو، اور اتنے طاقتور بن جاؤ کہ آج تم لوگوں کی گردنیں اتارتے ہو تو کل جب ملک الموت تمہاری روح کھینچنے کے لیے آئے تو اس کو بھی کلاشنکوف مار دینا اور اس کے بھی سامنے کھڑے ہو کے دکھا دینا، یا اتنی طاقت پیدا کرو کہ جب تمہیں اٹھا کے قبر میں لے جا رہے ہوں تو جانے سے انکار کر دینا، اڑ جانا، میں نہیں جانتا لالو تو، یا منکر نکیر سے ٹکر لے کے دکھاؤ، یا اللہ کے سامنے قیامت کے دن اڑ کے دکھاؤ، یا یہ کرتوت کر کے میرے نبی کے سامنے کر کے ہم کیسی امت ہے جس کے لاڈلوں کے سر ذبح کٹ گئے؟ ارے بکرے کو ذبح کرتے بھی رحم آ جاتا ہے، اپنی قربانی کے جانور کے سر پہ کھڑا ہونا مستحب ہے، میں نہیں کھڑا ہو سکتا، میرا دل گھبرانے لگتا ہے، اور پیچھے مڑ کے دیکھو 61 ہجری میں حسین کا سر گلا کاٹا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے بکرے کی طرح، اس کے معصوم عبداللہ کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس کے علی کو ذبح کیا جا رہا ہے، اے حسن کے قاسم کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور حسین کا کٹا سر ابن زیاد کے سامنے وہ منہ پہ چھڑیاں مار رہا ہے، اور ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو کے فرماتے ہیں بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے کٹ، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، ان ہونٹوں کے پھسے لیے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، آؤ آج مل کے اللہ کی دوزخ کو بجھا دیں اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دیں، اور منکر نکیر اور اسرائیل کو بھی کلاشنکوف سے اڑا دیں، بھیجاؤ جو مرضی عزتیں لوٹو، قتل کرو، بندے اٹھاؤ، سود کھاؤ، نوکروں کو مارو، نوکروں کو گالیاں دو، ہر گھر میں نوکر بے عزت نہیں ہو رہے، ہر گھر میں نوکرانیاں بے عزت نہیں ہو رہی، بیگم سے چائے کی پیالی نہیں پورا سیٹ ٹوٹ جائے تو صرف اتنا کہتے اوہ سیٹ ٹوٹ گیا، اور نوکرانی سے پیالی ٹوٹ جائے تو اس کی عزت اتار کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے گاڑی لگ جائے تو بس اوہ گاڑی لگ گئی، ڈرائیور کے ہاتھوں گاڑی لگ جائے تو اس کی عزت اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی۔ کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا؟ ملازم کو وقت کے تنخواہ نہیں دیتے، کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا؟ 2-2 لاکھ کا سوٹ پہن کر 35 لاکھ کی گھڑی پہنتے ہیں، اور غریب کا اپنا نوکر آ جائے میرا بچہ بیمار ہے پیسے دے دیں، تمہیں پتہ آج کل بڑا مندہ ہے، کوئی پیسے ہیں کوئی نہیں۔ کیا یہ نہیں ہو رہا؟ جب یہ ہو رہا ہے تو پھر پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ کو خطاب کر کے کہتا ہوں آؤ مل کر توبہ کریں، آؤ اللہ کے دربار میں توبہ کریں، اللہ سے صلح کریں، اعلان جنگ اللہ سے، اور کہتے ہو حکومت والوں سے امن لاؤ، یہ امن لا سکتے ہیں؟ ہمارے جیسے کمزور ہیں؟ پولیس امن لا سکتی؟ سارے پاکستان کی پولیس 6-7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ، سارے پاکستان کی فوج 7-8 لاکھ، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں اسے بلاؤ جو سوتا نہیں، اسے بلاؤ جو اونگتا نہیں، اسے بلاؤ جو ڈرتا نہیں، اسے بلاؤ جو دبتا نہیں، اسے بلاؤ جو گھبراتا نہیں، اسے بلاؤ جس کے لشکر کی حد نہیں، جس کی ذات کی حد نہیں، جس کی طاقت کی حد نہیں، جس کے خزانوں کی حد نہیں، جس کی قوت کی حد نہیں، جس کے ملک کی حد نہیں، جس کی شاہی کی حد نہیں، جس کی کبریائی کی حد نہیں، جس کی عظمت کی حد نہیں، جس کی ہیبت کی حد نہیں، جس کے لشکروں کی حد نہیں، جس کی جاہ و جلال کو زوال نہیں، جس کی ذات کو موت نہیں، جس کی ذات کو حاجت ضرورت نہیں، وہ کون ہے؟ وہ کون
ہے؟ وہ اللہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے. وہ کون ہے؟ وہ رحیم ہے. وہ کون ہے؟ وہ الملک القدوس ہے. وہ کون ہے؟ وہ السلام المؤمن المہیمن ہے. وہ کون ہے؟ وہ العزیز الجبار المتکبر. وہ کون ہے؟ وہ ہے جو تمہاری شارخ سے زیادہ قریب ہے اور اسی کو ہم ننگے ہوئے کھڑے ہیں. کس نے بچیوں کو گھنگرو پہنائے؟ یہودیوں نے آ کر. میں طوائفوں کے بازار بھی جاتا ہوں اللہ کے فضل سے, ان بچیوں کی کہانی سن کے میرا کلیجہ پھٹ جاتا. یہ طوائف بن گئی اور نچانے والا ویسے کا ویسا صحابی رہا جس نے گھنگرو پہنائے, جس نے اس کی عزت سے اس کی عزت کو پیسوں پہ خریدا. وہ تو ویسے کا ویسا صاحب ہے, اور جو بک گئی اپنی غربت کی ماری ہوئی وہ طوائف بن گئی, وہ رنڈی بن گئی. کس نے ان کو طوائف بنایا ہے؟ کس نے ان کو رنڈی بنایا ہے؟ کس نے انہیں گھنگرو پہنا؟ ڈیفنس والوں نے نہیں پہنائے, کراچی ملتان لاہور والوں نے نہیں پہنائے. کس نے پہنائے ہیں؟ تمہارے اندر حیا ہوتا تو کسی غریب کی بیٹی کو گھنگرو نہ باندھنے پڑتا. مالدار سخی ہوتے تو کسی غریب کی بچی کی عزت نیلام نہ ہوتی. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا, کفل اس کا نام تھا. میرے نبی نے قصہ سنا ہے ترمذی میں. وہ روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا اپنی عیاشی کے لیے. ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا, 60 دینار آج کا 30 لاکھ روپیہ ہے. 60 دینار آج کا 30 لاکھ روپیہ ہے. ایک رات کا جب کمرے میں آیا تو وہ لڑکی بیٹھی رو رہی تھی. تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ میں زبردستی تو نہیں لایا. تو اس لڑکی نے کہا کفل میں عزت دار ہوں, میری عزت نیلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے. میں عزت دار, میری عزت آج نیلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے. جب مالدار لوگ غریبوں پہ خرچ نہیں کرتے, گاڑیوں کے ماڈل بدلتے ہیں, ہر سال نئے پروجیکٹ لگاتے ہیں, تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. کسی کو بٹھا دو, نون لیگ آ جائے, کاف لیگ آ جائے, یہ نہیں, اوپر سے فیصلے آئیں گے. وہ آئیں گے جب میں اور آپ اللہ سے صلح کریں گے. تو کفل رونے لگا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا, اور میں بڑا کتا انسان ہوں, میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں, یا میرے لیے بخشش کی دعا کر دے. اور کفل کو نہیں پتا ہونے والا کیا ہے آگے. وہ لڑکی گھر پہنچی, پیچھے کفل بیٹھا بیٹھا مر گیا. جس حال میں یہ زندگی گزار رہا تھا, کل اس کی میت کو کندھا دینے کوئی نہ تھا, غسل دینے کوئی نہ تھا, دفن کرنے کوئی نہ تھا. یہ ایسی غلط زندگی والا تھا. واہ اے میرے رب, دیکھ رہا ہے تو سن رہا. اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امتی بیٹھے, یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے, اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امتی بیٹھے ہوئے ہیں. میرے رب کاش اپنے اللہ کو بھی کہیں ڈھونڈتے, کہیں اس کے حبیب کی پیاری زندگی ڈھونڈتے. ماؤں کو بخار چڑھا ہوا ہے, کتنے اے آئے, کتنے بی آئے, کتنے سی آئے. تاجروں کو بخار چڑھا ہوا ہے, اس سال پروجیکٹ مکمل ہوگا کہ نہیں ہوگا, اگلا کب شروع ہوگا. میرے رب نے اگلے دن جب صبح ہوئی اور لوگ اٹھے تو انہوں نے دیکھا تو کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا بڑا نورانی چمکتا ہوا, ان اللہ قد غفر للکفل. اے لوگوں, اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. اس لکھنے کا کیا مطلب تھا کہ جاؤ کندھا دو, جاؤ غسل دو, جاؤ قبر میں اتارو, ہم نے معاف کر دیا. تو یہ تو اللہ کے نبی کی امت ہے. اگر اپنے مسائل کا حل کرنا ہے
تو قرآن میں ڈھونڈو، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن میں ڈھونڈو، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن میں ڈھونڈو، احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، قرآن میں ڈھونڈو، وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، قرآن میں ڈھونڈو، انہ لقول الفصل وما هو بالہزل، یہ میرے رب کا کلام ہے، پیغام ہے، آؤ اپنا ہاتھ چھڑا کر اللہ کے حبیب کے ہاتھوں میں دے دو۔ میرے رب نے اعلان کیا، یا سود چھوڑ دو یا میں اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ اور بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں سود کے بغیر پھر تجارت کیسے چلے؟ یا اللہ کو راضی کر لو یا تجارت چلا۔ اللہ کا قرآن بھی جھوٹا، اللہ بھی جھوٹا، اللہ کا نبی بھی جھوٹا۔ چلے گی تجارت، حرص و ہوس چھوڑ دو، چلے گی تجارت، جھوٹ چھوڑ دو، چلے گی تجارت، لالچ چھوڑ دو، چلے گی تجارت، طمع چھوڑ دو، چلے گی تجارت، ہوس چھوڑ دو، چلے گی اللہ سچا یا میں سچا، میرا نبی سچا یا میں سچا، یا اللہ کو راضی کر لو یا تجارت چلا۔ اللہ کا قرآن بھی جھوٹا، اللہ بھی جھوٹا، اللہ کا نبی بھی جھوٹا۔ چلے گی تجارت، حرص و ہوس چھوڑ دو، چلے گی تجارت، جھوٹ چھوڑ دو، چلے گی تجارت، لالچ چھوڑ دو، چلے گی تجارت، طمع چھوڑ دو، چلے گی تجارت، ہوس چھوڑ دو، چلے گی اللہ سچا یا میں سچا، میرا نبی سچا یا میں سچا۔ میرے بھائیوں 14 صدی میں 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں۔ دعویٰ کوئی نہیں کرتا کبھی بھی کہ میں نے بہت پڑھا ہے، لیکن میرا زندگی میں اور کوئی کام نہیں رہا، یا تبلیغ ہے یا پڑھنا ہے، یا تبلیغ ہے یا پڑھنا ہے۔ 14 صدی میں اسلام کی، انسان کی تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں صرف 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں 14 صدی میں۔ 14 صدی میں اب تو 15ویں صدی شروع ہو گئی، اس کے بھی 34 سال گزر گئے۔ 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئیں، ایک پہلی صدی میں مدینہ کی ریاست اور ایک 1947 میں پاکستان کی ریاست۔ اور میں اللہ پہ قربان جاؤں، اللہ نے اس خطے کو رمضان میں وجود بخشا اور 27ویں رات میں وجود بخشا۔ کتنے بڑا احسان کیا کہ اب یہ لو خطہ اور مجھے راضی کر کے دکھاؤ، عزت کی حفاظت کر کے دکھاؤ، جان مال کی حفاظت کر کے دکھاؤ، یہاں میرے دین کا جھنڈا بلند کر کے دکھاؤ، ماں باپ کو عزت دے کے دکھاؤ، حلال تجارت کر کے دکھاؤ، سچ بول کے دکھاؤ، عدل کر کے دکھاؤ، انصاف کر کے دکھاؤ، پڑوسوں کے لیے رحمت بن کے دکھاؤ، غریبوں کے لیے سخی بن کے دکھاؤ، مالداروں کے لیے غریبوں سے کہا خوددار بن کے دکھاؤ، اور ان کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کے دکھاؤ، اور ان کی عزت کو اپنی عزت بنا کے دکھاؤ۔ یہ خطہ تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، حیا بھی گیا، محبت بھی گئی، عدل بھی گیا۔ جس دیش کی عدالتیں ظالم ہوں، جس دیش کا وکیل ظالم ہو، جس دیش کا جج ظالم ہو، عدل کہاں سے آئے گا؟ جس دیش کا فقیر ظالم ہو، جھوٹے کیس، جھوٹے مقدمے، جھوٹی گواہیاں، کھلی جب آنکھ نرگس کی، سب پھول گئے، ماں باپ کی محبت گئی، ماں باپ کی عقیدت و اطاعت گئی، کیا باقی تھا؟ نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں غنچہ یہاں گل تھا، داستانیں رہ گئیں، اور پورا میرا دیش ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ایک آگ کی بھٹی بن گیا، ایک ابلتا ہوا، تہکتا ہوا لاوا بن گیا، جہاں مائیں اولاد سے خوف زدہ ہوں، جہاں باپ اولاد کے سامنے بول نہ سکے،
جہاں کسی کی زمین دبانا کاروبار بن جائے، کسی کو قتل کرنا کھیل بن جائے۔ میرے بھائیو، سب سے زیادہ عذاب، سب سے زیادہ اللہ کا غصہ، سب سے زیادہ اللہ کی پکڑ دو آدمیوں پہ آنے والی ہے، دو آدمیوں پہ آنے والی ہے، دو آدمیوں پہ آنے والی ہے، دو آدمیوں پہ آنے والی ہے۔ ایک سود کھانے والا، ایک سود کھانے والا، ایک سود کھانے والا، اور ایک قتل کرنے والا، قتل کرنے والا، قتل کرنے والا۔ میں جھولی پھیلاتا ہوں، تم یہ تو کہتے ہو قتل کر گیا، اور یہ جو سود کے ادارے چل رہے ہیں، کبھی ان کے بارے میں سوچا ہے؟ چور کو تو ڈھونڈتے پھر رہے ہو، اور یہ جو اللہ سے جنگ کر رہے ہیں ان کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ میرے بھائیوں، میں بہت درد سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں، میں تنقیدن نہیں کہہ رہا ہوں، میں اسی دیش کی پیداوار ہوں۔ میرے نبی نے بھی وطن سے پیار کیا تھا۔ جب آپ مکے سے نکلے تھے تو آپ نے کہا تھا، یا مکہ ما اطیبک من بلد وَأَحَبَّكَ إِلَيَّ، اے مکہ تو مجھے کتنا پیارا ہے، تو مجھے کتنا محبوب ہے، میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ تو وطن کی محبت تو نبیوں کو بھی تھی۔ جب آپ مدینے پہنچے تو پھر آپ نے مدینے کے لیے دعا کی کہ یا اللہ مکے سے دگنی برکتیں مدینے میں ڈال دے۔ ایک قریشی نوجوان بازار میں کھڑا مکے کو یاد کر کے شعر پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی پیچھے آ کے کھڑے ہو کے سننے لگے۔ میں جا رہا تھا انڈیا 1982 میں، اب مہاجر نہیں لوکل ہے، تو میں ایک سکھ کو دعوت دے رہا تھا، جلندھر سے لوگ چڑھے، رش تھا، ایک نوجوان میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، وہ میری باتیں سن رہا تھا، وہ مجھ سے کہنے لگا آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا پاکستان۔ پاکستان میں کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا ملتان۔ ملتان میں کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا آپ ڈیٹیل کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگا میں بھی ملتان کا ہوں، اسمال ٹاؤن تلمبا۔ تو آگے میں ہنس پڑا، اسے کہنے لگا ہنسیا کیوں ہے، کیوں ہنسے ہو؟ میں کہا میں تلمبے داں ہے، اب پاپڑی بولی بولیے، اور ایک دم پیچھے گیا، اپنی بہن کو کہا کہ تلمبے کا ایک نوجوان بیٹھا ہے، یہ 1982 کی بات، وہ کوئی 60-65 سال کی عورت شیرنی کی طرح آئی اور یوں دھکا دیا، یوں دھکا دیا، اور میرے سامنے 3 آدمی بیٹھے تھے، ان میں زبردستی گھس کے بیٹھے، ایک ادھر جا گرا، ایک ادھر ہو گیا۔ مجھے کہنے لگی وے پترا تو تلم بیدا ہے، وے پترا تو تلم بیدا ہے، ہائے میں ٹھر پاؤں، تو تلم بیدا ہے، ہائے میں ٹھر پاؤں، تو تلم بیدا۔ میں کہا جی ماں جی میں تلم بیدا۔ سونی پت تک وہ عورت خاموش نہیں ہوئی اور تلمبا تلمبا کرتی چلی گئی۔